الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ کریم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 16 تفہیم اور ترکیب اس کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس سے پچھلے تمام اسباق اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلتے ہم اس کے کچھ فوائد ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ تخفیم اور ترکیب یہ کسے کہتے ہیں؟ تخفیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترکیب کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ 3 حروف جو الف، لام، را کبھی پر پڑھے جاتے ہیں یعنی کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی یہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، جیسے قال۔ اب قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے پر حرف قال آ جائے، اس جیسے اور بھی مثالیں جیسے صراط، اس کو بھی پر پڑھنا ہوتا ہے۔ الف پیچھے را کو بھی پر پڑھنا ہے، تو اس صورتوں میں الف کو پر پڑھیں گے۔ اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے، جیسے مالک۔ اب میم ہے، میم کو باریک پڑھنا ہے تو الف سے پہلے اس طرح کے حرف آ جائے جس کو باریک پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی وہاں پر باریک ہی پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 ہے لام۔ لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، جیسے اس کی مثال ہے ان اللہ هو اللہ، اللہ۔ یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور پیش کی مثال ہے جیسے رسول اللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش آ گئی، تو ان 2 صورتوں میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اب باریک کب پڑھیں گے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو سے پہلے اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے اس کی مثال ہے للہ، باللہ، بسم اللہ۔ زیر کی صورت میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ان 2 صورتوں میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اگر را کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ را کا پر پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں، را پر زبر یا پیش ہو، جیسے علم تارا، رجل، اور پیش کی مثال ہے جیسے اتسارو۔ ان 2 صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ آگے را پر 2 زبر یا 2 پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے، جیسے اجرن، اجرن، یہ 2 زبر اور 2 پیش کی مثال ہے۔ را پر کھڑا زبر آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے ابراہیم۔ اب را پر کھڑا زبر ہے تو را پر کھڑا زبر ہونے کی صورت میں را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، جیسے عرشن۔ اب را ساکن ہے اور اس سے پہلے عین ہے، عین پر زبر ہے
تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. عرشن اور پیش کی مثال جیسے ترجعون ترجعون. اب را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے. اگر را ساکن سے پہلے عارضی زیر آ جائے تو اس صورت میں بھی را ساکن کو پر پڑھیں گے. جیسے ارجعی. اب را ساکن ہے، اس سے پہلے الف ہے، الف کا جو زیر ہے وہ اس کی اصلی زیر نہیں بلکہ عارضی زیر ہے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے. جیسے رب ارحمہما. اب را ساکن ہے اور با کے نیچے زیر ہے، با ایک الگ کلمہ ہے اور ارحمہما یہ ایک الگ کلمہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر بھی را ساکن کو پر پڑھیں گے. را ساکن کے بعد حروف مستعالیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے. جیسے فرقاتن. اب را ساکن ہے اور اس سے آگے قاف یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے. فرقاتن مرصاد. را ساکن ہے، آگے صاد پر زبر ہے، یہ صاد حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس صورت میں بھی را ساکن کو پر پڑھیں گے. یہ تھی را ساکن کو یہ تھی را کو پر پڑھنے کی صورتیں. دوبارہ پھر سماع فرمائی. را پر زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعالیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے. اب را کو بریک کن صورتوں میں پڑھا جائے گا؟ را کے نیچے زیر یا دو زیر آ گئے تو را کو بریک پڑھیں گے. جیسے رجال. یہ را کے نیچے زیر ہے، رجال. والنہار. یہ زیر کی مثال. اور دو زیر کی مثال جیسے امرن. امرن یہ دو زیر کی مثال. اس صورت میں بھی را کو بریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، جیسے فاصبر کم فانذر. را ساکن ہے، اس سے پہلے فاصبر میں با کے نیچے زیر ہے، یہ زیر اصلی ہے اور اسی کلمے میں ہے تو اس صورت میں بھی را ساکن کو پر پڑھیں گے. اب را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، جیسے خیرن. خیرن. اب جب حالت وقف کریں گے اس کا تو خیر پڑھا جائے گا تو را ساکن ہوگی حالت وقف کی صورت میں اور یا بھی ساکن ہو گئی تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے. اگر حالت وقف نہیں کرنا تو دو پیش پڑھیں گے تو اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے، جیسے خیرن. اب عارضی حرکت ہم نے پڑھا کہ عارضی حرکت ہو، وہ عارضی حرکت کس سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا دیں گے وہ حرکت عارضی حرکت ہوگی. جیسے ارجعی. جو الف کے نیچے زیر ہے یہ زیر اصلی نہیں بلکہ یہ عارضی ہے، اسی کو عارضی حرکت کہتے ہیں. نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعالیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. جیسے مرصاد. اب را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. اب را ساکن کے بعد صاد یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر آ جائے اور را ساکن کے بعد حروف مستعالیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. یہ تھے آپ کے سبق کی کچھ فوائد.
امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام قواعد اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آیا تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اگر کہیں سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی اسٹیپ اسکپ نہ کریے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، کاف الف زبر کا، نون زبر ن، کان، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن، طا الف زبر طا، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو، خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن، عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، طا زبر طا، عین الف زبر عا، طعا، میم دو زیر من، طعام، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہو، اللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ ہا پیش ہو، واللہ، فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ ہا پیش ہو، فاللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ ہا زبر ہا، ان اللہ، ہا پیش ہو،
واو لام زبر ول هو لام کھڑا زبر لا هو اللہ ہا پیش هو اللہ میم زیر می نون لام زبر نل مینل لام کھڑا زبر لا من اللہ ہا زیر ہی من اللہ را زبر را سین واو پیش سو رسو لام لام پیش لل رسول لام کھڑا زبر لا رسول اللہ ہا زیر ہی رسول اللہ را زبر را ضاد زیر ضی رضی یا لام زبر یل رضیل لام کھڑا زبر لا رضی اللہ ہا پیش ہو رضی اللہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں سے آپ کو سبق میں کوئی سمجھ نہ آئے تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، تو آپ اس واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح قواعد کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم آن لائن قرآن پاک پڑھانے کی بھی سہولت پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی ملک کے ہوں، پاکستان کے ہوں یا بیرون ممالک میں کسی بھی ملک کے ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے بچوں کو تجوید کے ساتھ قواعد کے ساتھ قرآن مجید پڑھائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔